بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ سرکاری کوارٹر میں رہنے والا، ٹیکسی چلانے والا اور جاسوس پھر روس کا صدر کیسے بنا؟ اس کے ماتھے پر جو جھریاں ہیں یہ اس کی نشانی ہے کہ ٹیکسی چلاتا تھا۔ خلیج کی جنگ دوبارہ چھڑے گی۔ روس کی جنگ میں 12,000 مسلم فوجی یوکرین میں داخل۔ پیوٹن اب دوسرے ملکوں کو توڑے گا۔ ہزاروں مسلم فوجی روس کے ساتھ لڑنے کو تیار ہے۔ جو کام 74 سالوں میں نہ ہو سکا وہ عمران خان نے پیوٹن سے ملاقات کے دوران کر دیا۔ عمران خان نے امریکہ کو اقوام متحدہ میں دھو دیا۔ عمران خان روس کے ساتھ ہے، دھوکے باز کو مٹی بھی جگہ نہیں دیتی۔ مودی بہت بڑا منافق ہے اور اس کے ساتھ امریکہ بھی۔ امریکہ اور بھارت کی لڑائی ہو گئی، پاکستان روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو چین میں ہوا وہ روس کے دورے میں نہ ہونے دے۔ آرمی چیف ڈٹ گئے۔ اپوزیشن والے چاہتے تھے روس کا دورہ نہ ہو، ان کو پتا تھا ان کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ انہوں نے بہت کوششیں کی روکنے کے لیے۔ ہیرا پھیری کرنا اپوزیشن کا وتیرہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا نے ان کو گرانے کے لیے ایک گڑھا کھودا۔ تم نے سنا ہوگا جو کسی اور کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ اللہ کا حکم ہے ابو جہل کے گھر نہیں جاؤ اور اپنے گھر واپس جاؤ۔ جب ابو جہل کے خادم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جا رہے ہیں تو اس نے ابو جہل کو کہا کہ نبی پاک تو واپس جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل ایک دم اٹھا اور جلدی میں خود اس گڑھے میں جا گرا۔ سب نے بہت کوشش کی نکالنے کی، سب ناکام ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا اور بازو مبارک سے ابو جہل کو باہر نکالا۔ پیوٹن کو جب تک یوکرین میں کوئی غلط چیز نظر آئے گی یہ اس کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ پیوٹن کی جان لینے کے لیے انہوں نے ہائی پیمانے والے شوٹر بھیج دیے ہیں۔ وہ اس کی پرسنل سیکورٹی کا بندہ خریدیں گے۔ جیسے ممتاز قادری کے ساتھ ہوا ویسے ہی پیوٹن کے ساتھ ہونے والا ہے۔ پیوٹن کو نظر رکھنی چاہیے۔ اگلا حملہ پیوٹن کا برطانیہ اور امریکہ پر ہوگا۔ اس کے قدم اب رکنے والے نہیں ہیں۔ پیوٹن امریکہ کو دن کے وقت ستارے دکھائے گا۔ یوکرینی صدر کا 50 فوجی اور 5 روسی طیارے مار گرانے کا دعویٰ۔ یوکرین کی فوج بس 2 دن تک تاب آئے گی۔ یہ جنگ روس جیت چکا ہے۔ روس کی فوج میں بہت جوش ہے، ولولہ ہے۔ روس والے ہر چیز کھا جائیں گے۔ 12 اکتوبر 2008 میں پیر صاحب نے کہا تھا مارشل لا نہیں آئے گا، جج بحال ہوں گے۔ مشرف کی رخصتی لوہے پر لکیر ہے، کسی بھی وقت معجزہ ہوگا۔ لانگ مارچ بڑے بڑے پنڈتوں کے دانت کھٹے کر دے گا۔ خبر اخبار میں پیر صاحب نے یہ پیشن گوئیاں کی تھی، ابھی تک مارشل لا نہیں آیا اور مشرف رخصت ہو گیا۔ جو نواز شریف ہے کیا یہ اپنا مقدر تبدیل کر سکتا ہے؟ نواز شریف تم ایک بدقسمت آدمی ہو۔ اللہ نے تمہیں بہت موقع دیے ہیں پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے، لیکن تم نے چھوٹی سوچ کے ساتھ اپنے خاندان کی قسمت بدلی ہے۔ اپنا پیٹ بھرا ہے، پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تم اب ذلیل و خوار ہو رہے ہو، یہی قدرت کا قانون ہے۔ نواز شریف اپنی لوٹی ہوئی دولت بھی نہیں بچا سکتا اور نہ یہ دولت اس کے بچوں کے کام آئے گی۔ بڑے بڑے برج اکھڑ جائیں گے، یوکرین کے صدر کی بے بسی والی تصویر رہ جائے گی۔ امریکہ جس کو لارا لگاتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے مکر جاتا ہے۔ امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بج جائے گی۔ پیوٹن کو پتا ہے وہ کامیاب ہوگا، اس کی کامیابی لکھی جا چکی ہے۔ یوکرین 2 ٹکڑے ہو جائے گا، اس کی 2 ریاستیں بنیں گی۔ امریکہ نے یوکرین کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا۔ روس کے مقدر میں کامیابی ہے۔ یہ ہر مذہب کی قدر کرتے ہیں لیکن اسلام کی طرف ان کا جھکاؤ ہے۔ جو قرآن پڑھے گا وہ سیدھے رستے پر آ جائے گا، جو قرآن مجید نہیں پڑھتے وہ بھٹک جاتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں۔ خان کی پیوٹن کی 30 منٹ کی ملاقات 3 گھنٹے بعد ختم ہوئی۔ پاک روس بڑا بریک تھرو۔ بھارت کی چیخیں، امریکہ میں سکت نہیں ہے، یہ جنگ نہیں کر سکتے۔ جنگ ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ جنون، ولولہ، ہمت اور جذبہ ایمانی سے لڑی جاتی ہے، اور یہ چیزیں عمران خان میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی چیز اللہ کی رضا کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی۔ سب کام اللہ کی رضا سے ہو رہے ہیں۔ اللہ نے امت کی رہنمائی کے لیے نبی رسول بھیجے۔ آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں تشریف لے آئے اور لوگوں کو اللہ کی راہ کی دعوت دی۔ یہ سب اللہ نے اپنے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے کیا۔ جو لوگ رب کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ 2 نمبر کام نہیں کرتے، بے ایمانی نہیں کرتے، کسی کا حق نہیں کھاتے۔ جیسے انسان نظر آتا ہے ویسا وہ نہیں ہوتا۔ آنکھیں دیکھنے کے بعد دھوکہ کھا جاتی ہیں لیکن کچھ آنکھیں دھوکہ نہیں کھاتی۔ اللہ کی مرضی ہے جس کو عزت دے یا جس کو عزت سے محروم کر دے۔ پیر صاحب مشرف کی تقریر سن رہے تھے۔ مشرف زرداری کو چارج شیٹ دے رہا تھا۔ اس کے بعد ماحول بدل گیا۔ پھر مشرف نے 8 تاریخ کو استعفیٰ دے دیا۔ پیر صاحب نے رب کا شکر ادا کیا۔ مشرف سے جان چھوٹ گئی۔ پیر صاحب کے دوست پوچھتے ہیں، پیر صاحب
साहब खैरियत थी जो चिल्ला काटा और मुशर्रफ को उतार दिया। पीर साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत थी, लेकिन अगर मुशर्रफ कुछ दिन और रह जाता तो मुल्क को बहुत नुकसान होता। गर्मी में पीर साहब ने 41 दिन का चिल्ला काटना शुरू किया था। दिन रात पीर साहब ने चिराग जलाए। पहले चिराग लाल थे, जब देखा काले मामलात भटक रहे हैं तो चिरागों का रंग काला कर दिया। एक काला बकरा भी ज़िबा किया। मुसलमान शैतान से नहीं डरता। नवाज शरीफ की सुन्नत रसूल वाली एक तस्वीर बनाकर भेजी थी। नवाज शरीफ ने कहा कि मैं सुन्नत रसूल नहीं रखूंगा, अगर जलील होता हूं तो होने दो। चिले में जो पेशन गोइयां की थी वो ये थी कि करप्ट सियासतदानों की दुनिया उजड़ने वाली है। 42 खानदान जो में एहतसाब से गुजरेंगे। 2011 इनकलाब का साल होगा। 2011 का जो 11वां महीना है, इसमें इमरान खान यादगार पाकिस्तान पर जलसा किया। जब जलसे में जमे गफीर बढ़ गया तो वो टीवी पर नवाज शरीफ देख रहा था। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बुलाया और टीवी तोड़ने लगा और कहा इसको साइड पर करो, ये हमें पाकिस्तान में नहीं रहने देगा। छोटे, इसका कुछ करो। हर जमात निकल आई लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब हर तरफ देखा बात नहीं बन रही तो पीर साहब ने चिल्ला काटा फातिमा भुट्टो बेनजीर जैसी शोहरत हासिल करेगी, तमाम दुआ करे और सदका दे। तीसरी आलमी जंग ईरान और अफगानिस्तान की चपकलिश से छिड़ेगी। 2023 आलमी रहनुमाओं पर भारी होगा। अमेरिका में अलहदगी की तहरीकें जन्म लेंगी। अमेरिका सुपर पावर नहीं रहेगा। नबी करीम के नूर को सबसे पहले अल्लाह ने बनाया। नबी करीम की मोहब्बत के लिए सारी कायनात बना दी। प्यूटन ये जंग जीत जाएगा। इसके अलावा कोई भी आया वो रूस से शिकस्त खाएगा। प्यूटन हीरो बन जाएगा। ये जंग नए मामलात को जन्म देगी। नए मुल्क बनेंगे। ताकतवर मुल्क कमजोर हो जाएंगे। कमजोर मुल्क ताकतवर बन जाएंगे। खान को गिराना मरियम मौलाना और जरदारी को भारी पड़ेगा। 5 सीटों वाले को तुम वजीर आजम बनाना चाहते हो। जरदारी और नवाज शरीफ का जो फार्मूला है वो मामलात को कूल कर सकता है। जरदारी अंदर से साफ नहीं है। नवाज शरीफ ने जितनी बेईमानी की है इसने अपने बच्चों के लिए की है, वो बच्चों के अलावा किसी को नहीं देगा। प्यूटन का अमेरिका और नेटो के खिलाफ गुस्से वाला पैगाम। रूस इन सब के साथ हद कर गया। कप्तान के दौरे से कबल रूस की लड़ाई छिड़ गई थी। जो बाइडन प्यूटन से मुलाकात के लिए तैयार है। अमेरिका को खान गलत नजर नहीं आता, बस पाकिस्तान के एटमी असासे और सी पैक बुरा लगता है। इसमें बड़ी मेहरबानी पाकिस्तान की होगी, ये चीज इनको खटकती है। ये जंग अभी मजीद तबाही करेगी। रूस और चीन दोनों नाकाबिल शिकस्त है। जंग किसी चीज का हल नहीं, अगर कोई हल है तो मुज़ाकरात है। कश्मीर कितने अर्से से जल रहा है। कश्मीर के बच्चे बच्चियां रुल रहे हैं, तड़प रहे हैं। मोदी मुसलमानों को खत्म करने का तहिया कर रखा है। तुर्की ने सल्तनत उस्मानिया कायम करने का अंदिया दे दिया और कायम करेगा। इंशाल्लाह तुर्की कायम कर रहेगा। रूस की फौज यूक्रेन के दारुल-हुकूमत में दाखिल। यूक्रेन का सदर रो पड़ा। इसका कहना है मेरे साथ अमेरिका ने धोखा किया है, वक्त पर हथियार नहीं दिए। नाज़रीन इकराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम गज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।